ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم کہ اللہ رب العزت کے یہاں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں صرف انسان کا تقوی پہنچتا ہے کہ جو قربانی کرائی گئی ہے اس سے اس انسان کا کیا مقصد تھا۔ اگر صرف اللہ کی رضا مقصود تھی تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ قربانی قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، لوگوں کو دکھانا مقصود تھا، شہرت مقصود تھی کہ میرا جانور اتنا بڑا ہے، اتنے لاکھ کا ہے، اتنے ہزار کا ہے، تو وہ قربانی اللہ رب العزت کے یہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ جانور کتنے لاکھ کا تھا، کتنے ہزار کا تھا، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں صرف انسان کا تقوی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو قربانی کی گئی ہے اس سے اس انسان کا کیا مقصد تھا۔ اگر اللہ کی رضا مقصود تھی تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ قربانی قبول ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں، اس سے اللہ کو گوشت مقصود نہیں تھا، خون مقصود نہیں تھا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ جو بیٹا ان کو عمر کے آخری حصے میں ملا، 80 سال کی عمر میں ملا، کہیں اس کی محبت اللہ کی محبت پر غالب تو نہیں آ گئی، کہیں اس سے زیادہ محبت تو کرنے نہیں لگے، اللہ سے زیادہ اس سے محبت تو نہیں ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا مقصود تھا، گویا کہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے میسج دینا تھا، قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں ان کے لیے میسج تھا کہ کسی بھی شے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے، کسی بھی چیز کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے، اللہ کی محبت سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں کہ ایک بچہ بلوغت کی عمر میں ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے، اور اس گھر میں اس کی ماں صبح 6 بجے اسکول کے لیے جگا دیتی ہے، پکڑتی ہے، ڈانٹتی ہے، اس سے ناراض ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ بستر پر پڑا سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے وہ ماں نہیں اٹھاتی اس کو۔ گویا کہ ہم جو ہے جانے انجانے میں بچے کو میسج دے رہے ہیں کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں، دل چاہے تو پڑھ لو اور دل چاہے تو نہ پڑھو، لیکن اسکول کی پڑھائی بہت ضروری، زندگی کے لیے بہت ضروری۔ گویا کہ ہم اس کو یہ میسج دے رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھ لیجیے۔ تو قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ حدیث بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت جو ہے تمام چیزوں سے، اس کے والد سے، اس کے بیٹے سے، اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول سے نہ ہو جائے۔ تو قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، اور کوئی بھی سال ایسا نہیں گزرا جس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والا عمل نہ کیا ہو۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے جس کے نام سے قربانی کی جاتی ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور بکری کے جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی ادا کی جاتی ہے۔ تو قربانی والا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے آزمائش اور ان کی قربانی کو یاد دلاتا ہے۔